اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم۔ یہ سورہ واقعہ کی آیات نمبر 75، 76، 77۔ ان میں خدا شانوں نے قسم کھائی۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا اپنے رب عظیم کی تسبیح پاکی بیان کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان، یعنی دو کلمے، صرف دو لفظ ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ ترازو میں، جو اعمال کا ترازو، اس میں بڑے بھاری بھرکم ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، ہم اس کی پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ تو یہاں حکم دیا فسبح باسم ربک العظیم، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اس آیت شریفہ کی وجہ سے کہ اس کو اپنی رکوع میں لازم پکڑ لو، اس کو اپنی رکوع میں پڑھا کرو، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم۔ تو آدمی اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہتا ہے وہ، کہ میرے اعلیٰ برتر رب کی پاکی، اس کی ذات پاک ہے، بے عیب ہے، اور خود وہ بلندیوں کو چھوتا ہے، یعنی سجدے میں اللہ کے سامنے جاتا ہے زمین پر، اور وہ بلندی، مراتب کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ یہاں فرمایا فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم، پھر فرمایا ستاروں کے غروب ہونے کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ لام ہے، لا نہیں کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کے مقامات کی۔ اس کے معنی علماء نے یہ بھی لیے ہیں، نجوم سے مراد آیات اترنے کے مقامات، ان کے اوقات کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ یقیناً ایک بڑی قسم ہے اگر تم جانو۔ ان حق تعالی شانو یہ حال سے شہادت ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ عظمت والا، عزت والا، معزز قرآن ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، تو یہ عظمت والا قرآن ہے، اور سب سے بڑی صفت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، یہ کسی اور چیز کی خوبی نہیں۔ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ تو اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ ایک جگہ فرمایا فلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب غور و فکر آدمی جب کرے، جب اس کے معنی سمجھتا ہو، غور و فکر تو اور بڑی آگے کی بات، یعنی جب طالب علم، اسٹوڈنٹ کلاس میں معنی مفہوم سمجھے گا، پھر وہ آگے سوچے گا، پھر سوال کرے گا۔ لیکن جب اسے لفظ کے معنی ہی نہیں پتہ، ترجمہ ہی نہیں پتہ اسے، تو پھر وہ کیا، ہماری بھی یہی صورتحال ہے، ان خود بے خبر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ایسے بتا دے جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، قرآن میں سے نکال کر۔ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔
ہوئے ہیں کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ عظمت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون۔ اچھا، اگر ہمارے نظریات اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں درست نہ ہوں تو پھر قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات وہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب، عالم الغیب و شہادہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھے کہ فلاں بزرگ جو قبر میں آرام فرما ہے ان کو بھی سب چیزوں کی خبر ہے، وہ بھی عالم الغیب، تو اسے قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ محفوظ کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں سارا درج ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، مطہرین ہی، ان فرشتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مراد فرشتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی لوح محفوظ تک جو رسائی ہے صرف فرشتوں کی ہے، شیاطین کی رسائی نہیں ہے کہ وہ کچھ میں خرد برد کر دیں، کمی بیشی کر دیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف تو جہاں ذکر فرمایا اس کا ون اذا، اس کو لے کر آئے ہیں ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرۃ طاقتور، اس لیے فرمایا ذی قوہ فرمایا جبریل علیہ السلام کے لیے، کہ اس میں کوئی ایسا نہیں کہ امانت میں خیانت کر دے، وہ تو کمزور آدمی ہے، اس سے امانت چھین لی، اس نے کچھ اپنی طرف سے حذف و اضافہ کر دیا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ فائل میں وہ بڑھا دیا، یہ اس کے خلاف تھا کچھ فائل میں تو اس نے پیج ہی اڑا دیا، یہ فائل کو جلوا دیا۔ یعنی بڑی بڑی وزارتیں ایسا کرتی ہیں، فائل غائب کر دیتی ہیں، آگ لگوا دیتی ہیں، کہانی ختم۔ تو اللہ فرماتا ہے اسے طاقتور لے کے اترا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام، فی کتاب محفوظ لا یمسہ الا المطہرون، تو پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں وہاں۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین، نزل بہ الروح الامین، سیدنا جبریل علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر، اور اس کا مقصد نزول بیان، قرآن کے نزول کا مقصد جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا، یہاں علاقہ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ باخبر کرنے والے ہو جائیں سب کو۔ باخبر تو آدمی جب کرے گا جب وہ خود جگہ ہو، اور اگر آدمی خود سو رہا ہو تو وہ سوتے کیا جگہ ہے، خفتارہ خفتہ کہ کند بیدار، شیخ سعدی فرماتے ہیں جو خود سو رہا ہو دوسروں کو کیا جگہ ہے۔ تو اس لیے ہم خود باخبر ہوں، قرآن کے الفاظ ہمارے درست ہوں، معنی اس کے درست ہوں، پھر آدمی دوسروں کو جگائے گا۔ تو یہ جگہ جگہ فرمایا کہ نزل لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگ ڈرائیں۔ ایک سورہ ابراہیم شروعات کی تو وہاں ایک کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ تمام انسانوں کو تاریکیوں سے اسلام کے نور کی طرف، اللہ کے نور کی طرف لے کر آئیں، اس لیے نازل یہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، اس مبارک آیت ہے اس لیے نازل کیا تاکہ اس میں غور و فکر کریں، یعنی صرف تبرک کے لیے نہ سمجھیں اس میں اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت دیں، اس کے ذریعے لوگوں کو، سماج کو جگائیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر فرمایا کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی کرتے ہو، لاپرواہی کرتے ہو۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اپنی غذا یہ بناتے ہو کہ جھٹلاتے ہو، یعنی غذا کی طرح مرغوب ہوتی ہے یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ